بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری یہ کہانی مسلمانوں کی زندگی کو بدل دے گی، کیونکہ کبھی میں بھی اسلام کے بارے میں بہت منفی سوچا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ مسلمان بھی خوبصورت عورتوں کے رسیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں سندھ کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ میں بھی ایک ہندو خاندان میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ میری رنگت کالی تھی اور یہی میرا سب سے بڑا داغ تھا۔ میری زندگی میں اور کوئی کمی نہیں تھی۔ اماں ابا کھیتوں میں کام کرتے اور ہمیں اچھا ہی کھلاتے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اس غربت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جب میں جوان ہوئی، میں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ خود کو بار بار آئینے میں دیکھتی تو مجھے ان مردوں کی نظریں یاد آتیں جو بس مجھ پر ایک واجبی سی نگاہ ڈالتے اور آگے بڑھ جاتے۔ مجھے کبھی کسی آدمی کا التفات نصیب نہیں ہوا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ پلٹ کر نہیں آتا تھا۔ ایک خوبصورت جوان لڑکی کے لیے سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی خوبصورتی پر اسے داد دے، اس کا دیوانہ ہو جائے، مگر میرے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ میری رنگت کالی تھی۔ میرے نقش پرکشش تھے مگر رنگت انتہائی کالی تھی۔ میں تو جب خود کو دیکھتی مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی، میرا دل پریشان ہو جاتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا بھونچال بھی آئے گا جس کے بعد میں اپنا مذہب، دین، دھرم اور خاندان سب چھوڑنے پر تیار ہو جاؤں گی۔ دراصل میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر صرف غریب ہی نہیں تھا بلکہ عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا اور پیشے کے حساب سے مزدور تھا۔ اگرچہ میرے ماں باپ بھی مزدور تھے، مجھے کسی شہزادے نے بیاہ کر نہیں لے جانا تھا، مگر پھر بھی میری سہیلیوں کی شادیاں بڑے امیر لوگوں میں ہوئی تھیں۔ میں اپنی کالی صورت کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ میرا دل بڑا دکھتا تھا جب بھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو خدا سے یہی دعا مانگتی کہ وہ مجھے خوبصورت بنا دے۔ میری بدقسمتی کا عالم تو یہ تھا میرے شوہر نے بھی مجھے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی باہر خوبصورت لڑکیوں کو ہی دیکھا کرتا تھا۔ قسمت نے ایک اور ظلم یہ کیا کہ میں 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر کا سایہ بھی جب میرے سر سے اٹھ گیا تو میں مکمل طور پر بھائی اور بھابھیوں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ میرے بھائی وکرم کا ایک دوست مسلمان تھا۔ ایک دن وکرم مجھ سے کہنے لگا کہ مسلمان بھی عجیب پاگل لوگ ہیں، 4 عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں اور پھر حق ایک کا بھی ادا نہیں کرتے۔ ایک ہمارا دھرم ہے جو 7 جنموں کے لیے ایک ہی بیوی اور ایک ہی شوہر کے رشتے کو مانتا ہے۔ نہ ہی ہمارے دھرم میں طلاق کا کوئی تصور موجود ہے اور نہ خلا کا۔ مسلمانوں کا مذہب عجیب ہے۔ وہ یہ باتیں مسلمانوں کے خلاف کر رہا تھا۔ میں تو ویسے ہی دل کی جلی ہوئی تھی، کیونکہ بیوہ ہونے کے بعد کسی نے بھی میرے رشتے کے لیے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے سب خاندان والے یہی کہتے تھے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ مر جاتی ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، ساری عمر سفید کپڑے پہننا چاہیے۔ ایک عورت کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شوہر کا غم جو 1-2 سال میں بھول جانا چاہیے، وہ ساری عمر کے لیے عورت کو اپنے سینے سے لگانا پڑتا ہے، اسی کی یادوں میں تڑپ تڑپ کر جینا ہوتا ہے۔ تبھی میں نے اپنے بھائی کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ میں نے کہا، بھائی، مسلمان ہم سے تو اچھے ہی ہیں، کم از کم کسی عورت کی زندگی کو اس طرح سے تو ویران نہیں کرتے جیسے ہمارے دھرم میں ہے۔ تم لوگ تو عورتوں کو بس زندہ درگور نہیں کرتے، کوئی فرق بھی نہیں چھوڑتے۔ میرا بھائی یہ سن کر چڑھ گیا۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جانتی ہو جو تمہاری شکل و صورت ہے نا، کوئی مسلمان تم سے 4تھی شادی بھی نہ کرے۔ تم جانتی نہیں کہ مسلمان کتنے حسن پرست ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان سے شادی کا کہہ کر تو دیکھو، وہ پہلے تمہاری رنگت دیکھے گا، اس کے بعد کہے گا کہ میری اماں نہیں مانتی، باپ اجازت نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان ایک نمبر کے منافق ہوتے ہیں، ان کے دوہرے معیار ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی عورت کو عزت نہیں دے سکتے، بس اسے اولاد پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے میری شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا تھا۔ پھر پتہ نہیں کہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے بھائی کو بول دی، اور وہیں سے میری اس کہانی کا آغاز ہوا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا بھائی کہ میری شکل اتنی ہی گندی ہے، تم کسی مسلمان سے یہ کہہ کر تو دیکھو کہ میری بیوہ بہن سے شادی کرو، وہ بدلے میں مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ پھر دیکھنا، بنا شکل صورت دیکھے بغیر اگر کسی نے میرا رشتہ نہیں مانگا تو تم مجھ سے میرا سارا زیور لے لینا۔ پتہ نہیں یہ بات میں نے کیوں کہی تھی، میرے دل میں یہ خیال کہاں سے آیا، مگر میں نے اپنے بھائی کے سامنے یہ بات بول دی۔ بھائی ہنسنے لگا، ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔
بولا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہی ہو تو میں اپنے دوست سے ہی پوچھ لیتا ہوں، دور جانے کی ضرورت عبداللہ سے ہی پوچھ لوں۔ عبداللہ کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کی عمر بھی 25 سال ہے، بڑا عاشق رسول ہے، مسواک بھی اس لیے کرتا ہے کہ ان کے رسول کی سنت تھی، مطلب وہ بھی مسواک کرتے تھے تو یہ بھی کرتا ہے، ہر ایک بات پر پورا اترتا ہے۔ بلکہ ہاں یاد آیا، کچھ دن پہلے ہم دوست بیٹھے تھے تو کہنے لگا کہ میں نکاح بھی سنت کے مطابق کروں گا۔ مجھے لگا کہ 4 شادیاں کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں 25 سال کی عمر میں کسی 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے نبی کی سنت کو قائم کروں گا۔ بھلا بتاؤ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ میں یہ بات سن کر کھل اٹھی تھی، میری بھی عمر تو 40 سال ہی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ وکرم نے بتایا کہ اس کے دوست عبداللہ کی عمر صرف 25 سال ہی ہے اور وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کی عمر 40 سال ہو اور وہ بیوہ ہو، کیونکہ اس کے نبی کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ انہوں نے بھی 25 سال بیوہ ہو، کیونکہ اس کے نبی کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے۔ انہوں نے بھی 25 سال کی عمر میں ہی ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں کسی اور سے بیاہ نہ کیا۔ میں وکرم کی بات سن کر بڑی پر امید ہوئی۔ میں نے کہا وکرم تم عبداللہ سے بات تو کرو، اسے کہو نا کہ میری بہن بھی 40 سال کی ہے، بیوہ بھی ہے، ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، میرے پاس زیور بھی ہے۔ اچھا تم وہ زیور مجھے دو گی یا اسے دو گی؟ میرے بھائی وکرم نے غصے سے کہا تھا، اگر میں شرط جیت گئی تو پھر کیوں تمہیں میں زیور دوں گی؟ اگر ہاری تبھی دوں گی نا، مگر شرط کا طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اس گھر میں بلا کر پوچھو گے تاکہ میں اس کا انکار اپنے کانوں سے سن لوں، میں بھی تو دیکھوں مسلمان صرف باتوں میں ہی عورت کی عزت کرتے ہیں یا اصلی عمل میں بھی عورت کو وہ وقار دیتے ہیں جس کی ہر وقت ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ وکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ہم اچھا سا کھانا تیار کریں گے، میں اپنے دوست کو گھر بلاؤں گا، اس سے کہوں گا کہ میری بہن تم اب دیکھ لینا، اگر تمہارا دوست تیار نہیں ہوا تو میں تمہیں سارے سونے کے زیورات دے دوں گی۔ میرا بھائی بھی خوش ہو گیا، اسے پکا یقین تھا کہ عبداللہ منع کر دے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ باتیں وہ صرف اسلام کی تبلیغ کے لیے کرتا تھا تاکہ اس کے ہندو دوست بھی متاثر ہو جائیں یا کم از کم عورتیں اسلام کی طرف آئیں۔ اسی لیے میرے بھائی نے عبداللہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے رات کے کھانے پر عبداللہ کو دعوت دی۔ ہم نے بہت اچھی سبزیاں پکا رکھی تھیں۔ عبداللہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ میں نے بھی اچھا سا بناؤ سنگھار کر رکھا تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر عبداللہ مجھے دیکھنے کی خواہش کرے، کم از کم اپنی کالی رنگت میں ہی صحیح، مگر میں دیکھنے کے قابل تو لگوں۔ جب میں تیار ہو رہی تھی تو میری بھابھی میرا مذاق اڑانے لگی، بولی کہ مسلمانوں کی بیوائیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، تم تو کالی کلوٹی ہو، وہ تمہیں نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا، کیوں اپنی بے عزتی کروا رہی ہو؟ تم نے ابھی دیکھا نہیں 25 سال کے لڑکے کے ارمان اور جذبات کیا ہوتے ہیں، لیکن کیوں اپنی بے عزتی کروا رہی ہو؟ تم نے ابھی دیکھا نہیں 25 سال کے لڑکے کے ارمان اور جذبات کیا ہوتے ہیں؟ لیکن میں اپنی بھابھیوں کے مذاق اڑانے کے باوجود بھی تیار ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سنگھار مکمل کر لیا۔ رات کا کھانا پک کر تیار ہو چکا تھا۔ بھابھی میرے زیور اور گہنوں کے انتظار میں تھی، کیونکہ یہ شرط ہم نے رام کے نام پر رکھی تھی، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، یعنی اپنا سارا زیور بھائی کو دے سکتی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ میں نے بہت پکی قسم کھائی تھی۔ خیر کھانے پر عبداللہ کو مدعو کرنے کے بعد میرے بھائی نے باہر سے کافی سارا میٹھا بھی لایا تھا۔ بھائی نے آج جیب کھول کر خرچ اس لیے کیا، اسے پکا یقین تھا کہ میں اسے سونے کے زیورات دوں گی، جس کے بعد اسے روپے پیسے کی کمی نہ رہے گی۔ کھانے پر عبداللہ سے وکرم نے سوال کر ہی لیا، پوچھا کہ میری بیوہ بہن تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی عمر 40 سال ہے، کیا تم اس کو نکاح میں قبول کرو گے؟ یہ سن کر عبداللہ گھبرا گیا، وکرم کی طرف دیکھنے لگا۔ وکرم نے کہا لگانا شروع کر دیا، کیوں تم بھی پریشان ہو گئے ہو نا؟ ابھی جب میری کالی کلوٹی بہن کو دیکھو گے تو تم اور بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس نے تم سے نکاح کی خواہش کی ہے، کہتی ہے کہ مسلمان اپنی تبلیغ پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر تم اس سے شادی کرو گے تو وہ مسلمان بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے اسے پوری بات بتائی۔ میں کھڑکی کے پیچھے بیٹھی عبداللہ کے جواب کی منتظر تھی۔ جب اس نے ہاں کہہ کر صرف میرے بھائی کو ہی نہیں مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا تھا، بے اختیار میں دروازے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میری نظر عبداللہ پر پڑی، میں تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، مانو وہ کوئی انسان نہیں فرشتہ تھا، بے پناہ حسین، دودھ جیسی گوری رنگت اور کالے چمکتے داڑھی کے بال۔
اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے کوئی دیوتا دیکھ لیا ہو۔ مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ وکرم نے کبھی عبداللہ کی تصویر نہیں دکھائی تھی، اس نے تو بس یہ کہا تھا، نہیں جانتی تھی کہ وہ عبداللہ کی شکل کی بھی تعریف کرتا ہے۔ عبداللہ تو بے پناہ حسین تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کے لیے پاگل ہو سکتی تھی۔ عبداللہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا، وہ بھی بنا دیکھے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس پر زیادتی کر رہی ہوں، کیونکہ اتنی کالی کلوٹی شکل لے کر میں اتنے حسین شہزادے جیسی صورت والے عبداللہ کے ساتھ بیاہ کروں گی تو اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ آپ نے میرا مان رکھ لیا عبداللہ، آپ کا بہت شکریہ، مگر میں اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھ جیسی کالی کلوٹی بیوہ عورت سے شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے جو کہا وہ تو ایک خواہش ہے، آپ چاہیں تو اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی میں لانا میرے لیے باعث عزت اور شرف ہے۔ میں آپ کو پوری عزت کے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ کی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ سوچنے پوری عزت کے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ کی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے مثبت ذہن کا نکلے گا۔ میرے بھائی کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وکرم یکدم خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اپنی شرط ہار گیا تھا، دوسرا ایک مسلمان سے رشتہ داری کرنا اس کے لیے بڑی ناگوار سی بات تھی۔ مگر عبداللہ کا تعلق ایک امیر اور پر اثر خاندان سے تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ مجھے تحفظ دے سکتا تھا، بلکہ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ لگنے دیتا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں تو اس نکاح کے لیے تیار ہوں، ایسا رشتہ مجھے کبھی کہیں نہیں ملے گا۔ عبداللہ نے بھی حامی بھری اور بولا کہ میں اپنے والد صاحب کو لے کر آؤں گا، آپ کے گھر رشتہ کروں گا اور آپ کو بیاہ کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے اس پیغام کا شکریہ۔ آپ مسلمان ہو جائیں، میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے مسلمان ہونے میں عبداللہ کا کیا فائدہ ہے۔ میں مسلمان ہوں گی تو میری اپنی زندگی میں فرق آئے گا، اس سے نہیں، میرے دل نے گواہی دی تھی، وہ تو مجھ سے نکاح کرے گا، اور مسلمان اپنی بیویوں کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی۔ میری بعض سہیلیاں ایسی تھیں جو مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک باب کو کھول کر بیان کرتی تھیں، وہ بھی مسلمانوں کی بیویاں تھیں اور اپنے شوہروں سے بے پناہ خوش تھیں۔ میرے دل میں اب آنے والے دنوں کو سوچ کر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وکرم میرے پاس آیا اور بولا، ایک بات پھر سوچ لو، تم ایک مسلمان سے شادی کرنے جا رہی ہو، پتہ ہے نا یہ لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ وکرم کی بات سن کر میں جل کر بولی۔ وکرم، اس کی باتوں سے ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے پیر کی جوتی بنا کر رکھے گا۔ یہاں میں کون سی خوش ہوں، اس گھر میں مجھے کیا ہی ملتا ہے؟ تمہاری بیوی ہر روز میری بے عزتی کرتی ہے، مجھے بیوقی کے طعنے دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس گھر سے چلی جاؤ، تو کیا میں اس کی باتیں سنتی رہوں؟ وکرم یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے گھر میں میرے نکاح کی تیاری سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے گھر میں میرے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ بھابھیوں نے اس بات کا شکر کیا تھا کہ میں ان کی زندگی سے نکل رہی ہوں، کیونکہ ان کے لیے میں ایک بوجھ تھی جو گھر بیٹھی بس راشن کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ عبداللہ 2 دن بعد ہمارے گھر اپنے والد کے ساتھ آیا۔ اس کے والد بھی خوش تھے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے سے ہمیشہ یہی بات کی تھی کہ تم نے اگر 4 شادیوں کی سنت پوری کرنی ہے تو کم از کم پھر پہلی شادی کسی بیوہ عورت سے کرنا۔ عبداللہ کو 4 شادیوں کا شوق ہے، لیکن پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کرنے کا وعدہ کیا تھا اس نے۔ اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ میرے ہونے والے سسر نے جو بات کی تھی، مجھے اس سے نہ ہی کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی دل میں کوئی رنج، کیونکہ عبداللہ بھی تو مجھ سے پہلی شادی کر رہا تھا۔ ویسے بھی میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھے سہارے اور عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ عبداللہ کے لیے بھی ایک 40 سالہ عورت سے شادی کرنا مشکل تھا، لیکن وہ مجھے سہارا دینے کے لیے ایسا کر تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ میں ایک مسلمان مرد سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ کسی نے کہا تمہارا شوہر تمہیں پیر کی جوتی بنا کر رکھے گا، تو کسی نے کہا کہ طلاق دے دے گا، مگر مجھے یقین تھا کہ جس شخص نے مجھے دنیا بھر کے سامنے قبول کرنا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، اور ایسا کیوں کرے گا جب میں دن رات اس کی خدمت کروں گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک قریبی مسجد میں جا کر اپنی شہادت قبول کی، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے اپنے بھائی کی بات یاد آ رہی تھی، ہمیشہ رام کی رہنا، مسلمانوں کا دھرم قبول تو کر رہی ہو مگر دل سے مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم اس کی شرط مان رہی ہو، ایک مسلمان کی بیوی بننے کے لیے
तुम्हें ये कलमा शहादत तो पढ़ना पड़ेगा, मगर वादा करो कि तुम हमेशा राम को खुदा मानोगी, कृष्णा की पूजा करोगी। मैंने भी भाई से बज़ाहिर यही वादे किए थे, मगर मेरा दिल अब्दुल्ला के साथ था। दिल कहता था कि अब्दुल्ला का खुदा मेरा भी खुदा है। निकाह के मरहले से गुजरने के बाद मुझे अब्दुल्ला के घर लाया गया था। मेरी रुखसती सादगी से हुई थी। अब्दुल्ला के घर वालों ने मुझे खुले दिल से कबूल किया, मेरा इस्तकबाल किया। मेरी नंदे मुझे पकड़कर अब्दुल्ला के कमरे में ले गई थीं, जहाँ पर मैं लाल कपड़ों में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। सच पूछें तो मुझे अब्दुल्ला के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। होती भी क्यों कर, मैं काली कलोटी बदसूरत औरत थी और मेरा शौहर 25 साल का था। न सिर्फ 25 साल का जवान बल्कि खूबसूरत भी था, रंग भी गोरा था। मैं अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रही थी, मगर दिल में दुआ कर रही थी कि आज रात वो मुझे ना ही देखे। मेकअप ने मेरे चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया था। मेकअप भी उन्हीं चेहरों पर जचता है जो पहले से खूबसूरत हूँ। मेरी काली रंगत को मेकअप ने अजीब सा बना दिया था। मैं दिल से दुआ कर रही थी कि अब्दुल्ला मुझे इस चेहरे के साथ कम अज़ कम ना ही देखे। मैं बस घूंघट में ही रहूं। मैंने क्या दुआ करनी थी। अब्दुल्ला का इंतज़ार करते करते रात के 2 बज गए। वो नहीं आया। मेरा दिल परेशान हो गया था। इस बात से तो मैं पहले ही वाकिफ़ थी कि ये शादी अब्दुल्ला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए की है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख भी आएगा कि पहले ही दिन मेरा शौहर मुझसे भागकर दूर चला जाएगा। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर उसने कहाँ आना था। यहाँ तक कि सुबह के 4 बज गए। मेरा दिल ज़ख्मी हो चुका था। मैं खुद को कोसने लगी कि क्यों मैंने ऐसा रिश्ता बांधा जिसमें मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं। अगर मैं बिना किसी रिश्ते के भी रहती तो कम अज़ कम मुझे ये एहसास तो न सताता। बार बार मैं ये तो न सोचती कि मैं बदसूरत हूँ। सुबह के 4 बजे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी सास कमरे में दाखिल हुई, मेरे सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया और बोली, बेटी हो, मगर तुम्हारा शौहर मस्जिद में बैठा पता नहीं कौन सी हूर की दुआएं मांग रहा है। तुम ऐसा करो, अपना मेकअप वगैरह साफ़ करो और कपड़े बदल कर फ़जर की नमाज़ पढ़ लो। अब तुम मुसलमान हो गई हो। अगर तुम्हें फ़जर की नमाज का तरीका नहीं आता तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। मेरी सास ये कहकर कमरे से चली गई थी। मैंने घूंघट नहीं उठाया था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। बहरहाल भारी दिल के साथ में उठी। मैंने अपना मेकअप वगैरह धो लिया, कपड़े भी बदल लिए और चाय नमाज पर बैठ गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता था। बस मैं अपने रब को पुकारती और कहती कि मेरी मुश्किल को आसान कर दे, तू कोई मौजज़ा कर, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि अपने शौहर के सामने जा सकूं। मेरी ये दुआ भी जारी ही थी। फजर की अज़ान हो चुकी थी। तकरीबन सभी लोग नमाज भी पढ़ चुके थे। मुझे शर्म इसलिए आ रही थी कि अब्दुल्ला ने जब मुझे शादी से पहले देखा था, उसकी निगाहों में मेरे लिए सिर्फ इज़्ज़त थी। 1 मिनट के 1000वें लम्हे में ही उसने मुझे देखा था, मगर देखा ज़रूर था। पता नहीं अब उसकी नज़रों में मेरे लिए क्या होगा, नफ़रत, बेजारी या फिर गुस्सा। यही सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ। अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। मेरे इस्लामी नाम से मुझे मुखातिब किया। मैं उठकर खड़ी हो गई, मगर अब्दुल्ला ने मुझ पर नज़र पड़ते ही नज़रें फेर ली थीं। उसने एक पल के लिए भी मुझे नहीं देखा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ जिसकी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करता। दिल में सोचने लगी कि अगर यही सलूक मुझसे करना था, इतने बुलंदो बांग दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। रात भर में बैठी रोती रही और अभी भी मुझ पर नज़र डालते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसने मुझे देखे बिना कहा था। क्या मतलब, क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? मेरी बांसु झड़ने लगे थे। उस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं था। मैं थी ही इतनी बदसूरत कि मुझे देखकर कोई भी शख्स चेहरा फेर लेता था। पता नहीं अब्दुल्ला ने मुझसे शादी ही कैसे कर ली। काफ़ी देर गुजर गई। अब्दुल्ला कमरे में वापस नहीं आए। मैं भी अपने कमरे में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। एक बार उनसे बात करना चाहती थी, मगर मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया। बाहर एक अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। पता नहीं किस चीज़ का शोर था, मगर हर तरफ एक शोर ही था जो मुझे सुनाई तो दे रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला तो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे कि उन्हें शादी से पहले मुझे देखा नहीं हुआ था और अब मुझे देखकर वो किसी कोमा में चले गए हैं
یا پھر انہیں بہت شدید صدمہ ہوا ہے۔ میرے دل کی پریشانی نے مجھے جکڑ لیا۔ میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ وکرم کی شدید یاد آ رہی تھی۔ وکرم نے مجھے بہت بار منع کیا تھا کہ تم اس آدمی سے شادی نہ کرو، کہ تم اس آدمی سے شادی نہ کرو۔ بھلے جس بھی وجہ سے وہ تمہیں اپنی بیوی تو بنا لے گا، مگر تمہیں کبھی بھی بیوی والا درجہ نہیں دے پائے گا۔ ایک مرد ہمیشہ اپنے سے عمر میں چھوٹی عورت کو ہی محبت دے پاتا ہے، خود سے بڑی عمر کی عورت پر اسے پیار نہیں آتا۔ مجھے وکرم کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں کہ تبھی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور کمرے میں وکرم داخل ہوا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ عبداللہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میری بہن کہیں نہیں بھاگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، شرط لگا لو، میری بہن نے کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا ہوگا۔ یہ کہہ کر وکرم کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وکرم نے میری طرف غور سے دیکھا جیسے مجھے پہچان نہ پا رہا ہو۔ میرا شوہر عبداللہ بھی پریشان کھڑا تھا۔ میری طرف دیکھ کر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ یہاں سے چلی جائیں خدا کے لیے، میری بیوی کی جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کس نے کہا؟ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وکرم مسکرانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وکرم کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وکرم نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ کو گلے لگا لیا۔ عبداللہ ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے وکرم؟ تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ امی، یہ لڑکی کون ہے میرے کمرے میں؟ میری بیوی تو کالی کلوٹی تھی، یہ تو جوان لگ رہی ہے۔ میرے شوہر کے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر اسی وقت دیوار پر لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ تمہارے حیرت کے میری بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں جذباتی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ میرے دل میں آواز آئی تھی، جب اللہ کن فیکون کہہ دیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ عبداللہ نے حیرت بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ آپ ہیں، سچ پوچھئے، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں تو آپ کو ویسے بھی قبول کر لیتا۔ میں تو آپ کو دیکھ کر واپس اس لیے گیا تھا کہ آپ کی بدلی صورت پر مجھے یقین نہ آیا۔ وکرم بھی مجھے بار بار آنکھیں چپکا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا دیدی، تم اتنی بدل گئی ہو، تمہارا تو چہرہ ہی بدل گیا۔ میں نے بھی خود کو آئینے میں بار بار دیکھا، ایسے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے چہرے کا رنگ مکمل بدل چکا تھا، ایسا لگتا تھا میری جگہ کوئی اور عورت کھڑی ہے۔ میں تو خود کو بہت جوان محسوس کر رہی تھی۔ میرے وجود پہ ہلکا پن طاری تھا، لگتا تھا جیسے میں ہوا میں ہوں۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کی آنکھوں سے جاری آنسو یہ بتا رہے تھے کہ اسے میرے بدلے روپ پر خوشی ہو رہی ہے۔ میرے چہرے پر موجود کالا داغ پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ حقیقت کہیں خواب نہ ہو۔ کچھ دن گزرے تو مجھے یقین آیا کہ میرے چہرے کا روپ واقعی بدل چکا، کہیں خواب نہ ہو۔ کچھ دن گزرے تو مجھے یقین آیا کہ میرے چہرے کا روپ واقعی بدل چکا ہے۔ میرا شوہر جب بھی مجھے دیکھتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے نوازتے ہیں کہ وہ نعمت خود اس کے لیے بھی قابل یقین نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔